تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، اور وارث جو ہوتا ہے وہ اپنے مورث کی ہر چیز میں حصے دار ہوتا ہے، علی سبیل الشیوع ہوتا ہے۔ اگر مورث نے ایک سوئی چھوڑی ہے تو اس سوئی میں بھی ہر وارث کا حصہ ہے۔ تو انبیاء کرام کے وارث ہونے کے معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام کے جتنے فرائض ہیں، انبیاء کرام کے جتنے کام ہیں، انبیاء کرام کی جتنی صفات ہیں، انبیاء کرام کے جتنے اعمال ہیں، ان سب میں علماء کرام وارث ہیں۔ صرف اس بات میں وارث نہیں ہے کہ نبی کے وارث ہونے کی وجہ نبی کی شہرت ہوئی تھی تو عالم کی بھی شہرت ہو گئی، صرف اس بات کے میں وارث نہیں ہے کہ نبی کو لوگوں نے مقتدا بنایا تھا تو عالم کو بھی مقتدا بنا لیا، بلکہ نبی کے اس میں بھی وارث ہیں کہ اس نے خندق کھودی تھی تو عالم کو بھی خندق کھودنی ہے، اگر اس نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے تو عالم کو بھی پیٹ پر پتھر باندھنے ہیں۔ اور کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، وہ اپنی جان دینے کو تیار ہے اس غم میں، اس صدمے میں کہ میری قوم غلط راستے پر جا رہی ہے۔ تو اس فکر کے اندر بھی علماء کرام وارث ہیں، یہ فکر بھی علماء کرام کے ورثے میں آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے علماء کرام کا فریضہ وہ صرف چند کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کا فریضہ یہ ہے کہ امت کے اجتماعی فکر، امت کی اجتماعی فکر ان کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہو، اپنی امت کو کس طرح خرابی سے بچائیں، کس طرح کفر سے، شرک سے، لادینیت سے کس طریقے سے نکالیں اور ان کو سیدھے راستے پر لائیں۔ یہ فکر انبیاء کرام کی وراثت ہے جو ہمارے اندر آنی چاہیے، ہمارے اندر وہ پیدا ہونی چاہیے کہ رات کو سوئے بھی رہا ہو آدمی، سوتے ہوئے بھی یہ فکر ہو کہ امت کس طرف جا رہی ہے، امت کے لیے غلط راستے پر اگر جا رہی ہے تو اس کو صحیح راستے پر لانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ فکر سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ جب یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے تو اس فکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کے قلب پر القاء فرماتے ہیں کہ کس وقت، کس جگہ، کس مقام پر، کس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے اور کس طرح اس کا راستہ نکالا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ قلوب پر القاء فرماتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ فکر ہو۔ جب فکر ہوتی ہے تو اس فکر کے نتیجے میں ہے اور سوچنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع بھی کرتا ہے کہ یا اللہ یہ مسئلہ میرے سامنے آ گیا، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کا صحیح حل میرے قلب پر وارد فرما دیجیے، وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ پھر اس فکر کے اندر، امت کی اس فکر کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ امت کی اصل خیر خواہی کس کام میں ہے، امت کی اصل خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے۔ بعض اوقات ایک لوگوں کی ایک رو ہوتی ہے جو ایک طرف چلی جا رہی ہوتی ہے اور لوگوں کے جذبات، ان کے خیالات، ان کے افکار ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو امت کی فکر رکھنے والا ہے وہ سوچتا ہے کہ نہیں، یہ راہی کا راستہ نہیں ہے، وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو عام لوگوں کو پسند نہیں، وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو عام لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں لوگوں کی مخلوق کی تعریف حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اس کے دل میں ترقی کا جذبہ یہ ہے کہ امت کی خیر اور فلاح اور بہبود کا راستہ کیا ہے۔